السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إن الله سميع عليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم۔ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ اے ایمان والو، امت آگے بڑھو اللہ کے اور اس کے رسول سے، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو بلند نہ کرو نبی کی آواز کے سامنے، اور نہ بلند کرے اپنی بات کو جس طرح کہ ایک دوسرے کے سامنے بلند کرتے ہو، یہ کہ اعمال تمہارے ضائع ہو جائیں اور تم کو کوئی خبر نہ ہو۔ بے شک وہ لوگ جو آہستہ رکھتے ہیں اپنی آواز کو اللہ کے رسول کے ہاں، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کا تقوی کے ساتھ امتحان لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو آواز دیتے ہیں حجرات کے باہر سے، اکثر وہ نہیں جانتے، اگر وہ ٹھہر جاتے آپ ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ کی ذات مغفرت فرمانے والی ہے، رحم فرمانے والی ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورت حجرات کی ابتدائی آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمہ ہوا ہے۔ گزشتہ جمعے بھی ان آیات مبارکہ کے حوالے سے تذکرہ ہوا تھا، آج بھی ان کی تلاوت ہوئی ہے۔ تردد میں تھے کہ آج کیا تذکرہ کیا جائے، اس لیے کہ دو واقعات اس کے علاوہ اور بھی ہیں کہ اسلامی کیلنڈر یا اسلامی سال جو ہے اس کا آج پہلا دن ہے، اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ پھر یکم محرم ہے، سیدنا فاروق اعظم مراد نبی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا ہے، ان کا یوم شہادت بھی ہے۔ یکم محرم کو ان کو شہید کیا گیا، ان کا یوم شہادت بھی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کا اور ان کی شہادت کا تذکرہ اور ان کے فضائل کا بیان
اور پھر یہ نیا سال، اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ تذکرہ، اور پھر ہم نے سورۃ حجرات کو شروع کیا ہے اور اس کی ابتدائی آیات مبارکہ، ان کے بارے میں گزشتہ جمعے بھی کچھ تذکرہ ہوا تھا۔ پھر یہی بات طے ہوئی کہ تھوڑا تھوڑا تذکرہ چلے، آیات مبارکہ کے حوالے سے بھی تذکرہ ہو اور سیدنا فاروق اعظم کی شان اور فضیلت کا بھی تذکرہ ہو، اور ساتھ جو ہے اسلامی کیلنڈر جو ہے اس کے بارے میں بھی تذکرہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، ابو جہل میں سے اور عمر ابن خطاب ان میں سے جو آپ کو پسند ہے اس کو ایمان کی دولت دیجیے اور اسلام کو اس کے ساتھ مضبوط کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر موجود تھے اور کافروں نے یہ طے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے، اور اس کے بارے میں لوگوں کا انتخاب ہوا کہ یہ ذمہ داری ہے۔ ان میں سے سیدنا فاروق اعظم بھی تھے، اور یہ بڑے اپنے وقت کے اندر بڑے بہادر، بڑے طاقتور، بڑے پہلوان اور بڑے مضبوط شمار ہوتے تھے۔ ان کے بارے میں ہی قرآن نے کہا اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، ان میں سے سیدنا فاروق اعظم بھی ہیں۔ چنانچہ آپ نکلے تھے اس لیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کروں، لیکن اللہ کی ذات نے راستے میں ہمشیرہ محترمہ کے بارے میں پتہ چلا، اور ہم ہمشیرہ محترمہ کے گھر پہنچ گئے کہ وہ مسلمان ہوئی، ان کو مارا پیٹا، تفصیلی واقعات ہے، ان کو مارا پیٹا، اور انہوں نے پھر کھل کر یہ کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوئی ہوں اور مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ قرآن مجید کا ورق تھا اور قرآن مجید کی آیات تھی کسی چیز پر لکھی ہوئی، ان کی تلاوت کر رہی تھی، اور انہوں نے مانگا اور کہا کہ مجھے وہ ورق دے دو، میں بھی ان کی تلاوت میں مجھے دکھاؤ، انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں دے سکتے۔ ایسی حالت بدلی اور ایسی کایا بدلی، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ کے بہنوئی وہ چھپے ہوئے تھے، باہر آئے، کہا عمر مبارک ہو، یوں لگتا ہے تیرے حق کے اندر اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی۔ جمعرات کو ہم نے اللہ کے نبی کو مانگتے ہوئے یہ سنا کہ اے اللہ، حشام ابن جو ابو جہل تھا اس میں سے اور عمر ابن خطاب میں سے جو آپ کے لیے اے اللہ بہتر ہے، اسلام کے لیے بہتر ہے، آپ جس کو اچھا سمجھتے ہیں اس کو ایمان کی دولت دیجیے۔ یوں لگتا ہے اللہ نے وہ قرہ دعا کا تیرے ہاتھ میں قبول کیا ہے۔ زید بن ارقم کا گھر تھا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یہ وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو کسی نے دروازے کے سوراخوں سے دیکھا اور کہا کہ عمر ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی ہیں۔ آپ کو شاید بتا دیا گیا تھا اور آپ نے دعا مانگی بھی تھی، کہا کھول دو دروازہ، دیکھ لیتے ہیں جو آتا ہے۔ سیدنا سید الشہداء حضرت حمزہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ کہتے ہیں عمر آنے دو، کس طرح آتا ہے؟ آپ جب آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور حضرت عمر کھڑے تھے، اور آپ نے ان کا دامن کرتا پکڑا اور اس کے کنارے کو جھٹکا دیا اور کہا کہ عمر کیسے آنا ہوا؟ کپ کپانے لگے اور تلوار گر گئی اپنے ہاتھ سے، اور کہا اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ کی ذات نے پھر اسلام کو اس طرح عزت دی، آپ نے اعلان کر دیا کہ اعلانیہ طور پر میں اظہار کروں گا میں مسلمان ہوا، اور حرم کعبہ کے اندر میں نماز پڑھوں گا۔ اللہ نے بڑا رتبہ اور مقام دیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر اللہ تعالیٰ میرے بعد کسی کو نبی اور پیغمبر بنانا ہوتا تو وہ عمر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نبی اور پیغمبر بناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ اے عمر،
تم جس راستے سے چلتے ہو شیطان اس راستے کو تبدیل کر دیتا ہے، تیرے راستے کے اندر بھی شیطان نہیں آتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ جو سن ہجری چل رہا ہے، جس کا آج پہلا دن ہے، اور یہ 1447 ہجری کا آج پہلا جو دن ہے اس کی ابتدا ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب حضرات صحابہ کا مشورہ ہوا، سیدنا فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ تھا، اور حضرات صحابہ کا جب یہ مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے، ہم اپنا کیلنڈر کہاں سے شروع کریں، تو حضرت علی نے یہ رائے دی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہماری اسلامی تاریخ کا بڑا اہم واقعہ ہے کہ جب اپنے وطن کو اور اپنے بچوں کو چھوڑا اور اپنے علاقے کو چھوڑا اور ہجرت کی اور یہاں پہنچے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے اسی سے اس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا رہا ہے۔ چنانچہ پھر اس کو ہجری، یہ ہمارے اس کیلنڈر کو ہجری کہا جاتا ہے، ہجرت والے سال سے ہمارا یہ کیلنڈر کا سلسلہ یہ شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ اس کا کون سا مہینہ لینا چاہیے۔ اسلام سے پہلے بھی جو عربوں کے اندر سال شروع ہوتا تھا وہ محرم میں شروع ہوتا تھا، تو حضرت عثمان غنی نے یہ رائے دی کہ چونکہ حج کے بعد فارغ ہو کر محرم میں لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، تو اور یہ پہلے بھی یہ سلسلہ محرم کا چل رہا ہے اور اس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، تو سال کی ابتدا محرم سے کی جائے۔ وہاں حضرت علی کی رائے تھی اور فیصلہ سیدنا فاروق اعظم کا تھا، اور یہاں حضرت عثمان غنی کی رائے تھی کہ ہجرت کا اور کیلنڈر کا جو سال ہے پہلا وہ محرم سے شروع کیا جائے، اور پہلا مہینہ محرم کہو جس کی آج یکم محرم ہے۔ رائے حضرت عثمان غنی کی تھی اور فیصلہ سیدنا فاروق اعظم نے کیا، اور جس کا آج پہلا دن ہے۔ یہ میرے بھائی اسلامی کیلنڈر ہے اور یہ ہجری کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ اس کا ایک معنی یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو چھوڑ دو، اور ان احکامات کو چھوڑ دو، اور اپنی باتیں اور ان باتوں کو لے لو اور ان باتوں کو اختیار کرو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ جانا ہے۔ جس طرح چلتے ہوئے آدمی اللہ کے نبی چل رہے ہیں تو کسی صحابی کے لیے آگے چلنا یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسئلے کے اندر بیان کر دیا اور بتا دیا تو کہہ دیے کہ لا تقدموا، جب اللہ کا اور اس کے رسول کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کا اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے، اے ایمان والو تمہیں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اللہ کی اور اس کے رسول کی تابع داری جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی تابع داری کو چھوڑنا اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کا مطلب دین اور شریعت اور اسلام کے احکامات کے اندر۔ اب کوئی کہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بجلی نہیں تھی، یہ سلسلہ چل رہا ہے، اسی چل رہے ہیں، یہ سلسلہ نہیں تھا، آج ہے تو یہ بھی اللہ کے نبی کی حکم کی خلاف ورزی ہے، ان کے زمانے میں یہ سلسلہ نہیں تھا اس کو لے لیا۔ بھائی یہ انسانی ضروریات ہیں اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، یہ دین اور اسلام نہیں ہے۔ اگر کسی مسجد کے اندر اے سی نہیں لگے تو یہ نہیں کہا جائے گا وہ مسجد نہیں ہے، اگر اس کے اندر پنکھے نہیں ہیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ کیا ہے مسجد نہیں ہے۔ مسجد کی تکمیل پنکھوں اور اے سی کے ساتھ نہیں ہے، یہ ایک انسانی ضرورت ہے، دنیاوی ضرورت ہے۔ یہ اس طرح ٹائلیں لگا دی، لائٹیں لگا دی، پنکھے لگا دیے، اے سی چلا دیے، مسجد کو خوبصورت بنا دیا، یہ دین اور اسلام کا حکم نہیں ہے۔ اس کو کہا جائے کہ اگر مسجد اس طرح نہیں ہے تو وہ مسجد نہیں ہے۔
اس کو یہ ہماری ضرورت ہے، دنیاوی ضرورت ہے، ہماری مادی ضرورت ہے، ہماری جسمانی ضرورت ہے، اور ہم اس کو یہی سمجھتے ہیں۔ ہم اس کو شریعت، دین اور اسلام نہیں سمجھتے کہ موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے یا جہاز ہے یہ ہمارا دین اور اسلام ہے، نہیں، یہ دنیاوی ضروریات ہیں، ان کو آدمی استعمال کرتا ہے، اور شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے اس کو استعمال کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا سواریاں ہم نے تمہارے لیے، یہ جانور ہیں ہم نے تمہارے لیے سواریاں بنائی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں جو قیامت تک آنے والی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں اشارہ کر دیا اور ان کے بارے میں تذکرہ کر دیا ہے۔ تو ہمارے لیے حکم ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی تابعداری کا۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننا ہے اور ان کے راستے سے نہیں ہٹنا ہے۔ خواہشات کا نام دین نہیں، جو بات اچھی لگے اس کا نام دین نہیں، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آتی ہے اس کا نام دین ہے۔ موسم بڑا اچھا ہے، آپ یہ کہتے ہیں جی چلو مفتی صاحب آج جمعے کی 4 رکعتیں پڑھا دو، اب تیسری رکعت کے اندر قرآن کی تلاوت ہوگی، ذکر و اذکار ہوگا، اور اس کے اندر تسبیحات ہوں گی، اور اس طرح چوتھی رکعت کے اندر کتنے رکوع اور کتنے سجدے اور کتنی تلاوت اور کتنی تسبیحات اور دعاؤں کی تلاوت ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ کوئی کہے جی اس میں کیا حرج والی بات ہے؟ ہاں، حرج یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس طرح نہیں پڑھا، اللہ کے نبی نے اس کی اجازت نہیں دی۔ جو چیز اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پر نہیں ہے، ہم نے اس کام کو نہیں کرنا۔ اس کو اگر سمجھیں گے کہ یہ دین کا کام ہے اور یہ اسلام کا حکم ہے تو یہ بدعت بن جائے گا، اور اس کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اس طرح دیگر جو ہمارے معاملات اور کام ہیں، محرم کا مہینہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محرم کا مہینہ تھا۔ ہم اپنے ذہن کے اندر کوئی چیزیں بنا لیں اور سوچ لیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو کس طریقے کے ساتھ گزارا ہے۔ فتیدگیاں، غمیاں اور خوشیاں آتی ہیں، اور اس کے اندر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ مجھے یہ کرنا ہے اور میں نے یہ کام کا کرنا ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے؟ تو قرآن نے جو ارشاد فرمایا کہ ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو لے لو، ان کے اندر آگے مت بڑھ جاؤ۔ دین اور اسلام اور اللہ کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگے بڑھنا اور ایسا کام لینا جو دین اور اسلام میں نہیں ہے، اور اس کو دین اور اسلام سمجھنا گویا کہ ایک قسم کا دعویٰ کرنا ہے۔ یہ بات رہ گئی تھی دین اور اسلام کی، ہم نے اس کو مکمل کیا ہے، حالانکہ قرآن نے اس سے بہت پہلے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم نے تمہارے لیے انعامات کو مکمل کر دیا ہے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، یہ سن ہجری کا اور یہ اسلامی کیلنڈر کا جو سلسلہ شروع ہوا، یہ بھی اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھنا ہوگا کہ میرے اور آپ کے لیے اس کا حکم کیا ہے۔ کیا جب تک واٹس ایپ کا یہ زمانہ نہیں تھا تو کیا یہ مہینہ نہیں آتا تھا؟ اور یہ کیا سال کی ابتدا نہیں ہوتی تھی؟ تو کیا اس موقع کے اوپر اس طرح کا سلسلہ جو مبارک باتی کا سلسلہ کہ نیا سال اور نیا سال کا پہلا دن اور محرم کا مہینہ، اس کو کیا سمجھ کر میسج کیا جاتا ہے؟ اگر یہ سمجھا جاتا ہے دین کا حکم ہے اور اسلام کا حکم ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر تو یہ بات نہیں ہے۔ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر نہیں ہے، آدمی رسم و رواج کے لحاظ سے دیتا ہے، ٹھیک ہے جی ایک رسم و رواج اور یاد دہانی ہو گئی، ایک سال کی ابتدا ہے اور اس کا یہ پہلا مہینہ ہے اور اس کا یہ پہلا دن ہے، اور یہ نہیں سمجھتا کہ دین نے اس کا حکم دیا، اسلام نے اس کا حکم دیا، یہ شریعت نے اس کا حکم دیا، اللہ اور اس کے رسول نے اس کا حکم دیا، ایسے ہی دنیا داری کے لحاظ سے میسج کرتا ہے تو ایک ہلکی بات ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔
لیکن اگر اس کو دین سمجھے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں دین کے ایک حکم پر عمل کر رہا ہوں اور میں اسلام کی ایک تعلیمات پہ عمل کر رہا ہوں، حالانکہ وہ بات نہیں ہے، یہ دین کے اندر اضافے والی بات ہو جائے گی، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ہاں اتنی بات ہے، حضرات صحابہ سے جب نیا مہینہ شروع ہوتا تھا تب، اور جب نیا سال شروع ہوتا تھا تب، تو وہ یہ دعا پڑھتے تھے اور اس دعا کا تذکرہ کرتے تھے، اللہم ادخلہ بالایمان بالامن والایمان والسلامت والسلام والرضوان من الشیطان وجوار من الشیطان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ جب سال کی ابتدا ہوتی تو اس دعا کا تذکرہ کرتے تھے۔ ہاں آپ میسج کرنا ہے تو اس دعا کو میسج کر دو، تاکہ یہ نئے سال کی یہ دعا جو ہے حضرات صحابہ اس کی تلاوت کرتے تھے تو ہم بھی اس کی تلاوت کر لیں، اور بڑی پیاری دعا ہے اور بڑی جامع دعا ہے، اور اس دعا کے اندر بہت ساری چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اللہم ادخلہ بالسلامت والسلام، اے اللہ یہ جو سال نیا شروع ہو رہا ہے یہ سلامتی والا ہو، والسلام، اور یہ اسلام والا ہو، یعنی سلامتی ہو کیا مطلب؟ جسمانی لحاظ سے سلامتی ہو، میں کسی بیماری کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں، سلامتی والا سال ہو، یعنی کیا؟ حادثات سے سلامتی ہو، میں کسی حادثے کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں۔ یہ سلامتی والا سال ہو، یعنی کیا مطلب؟ میں کسی جھگڑے اور لڑائی اور کسی فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں، اے اللہ مجھے سلامتی کے ساتھ نوازنا۔ بڑی عمدہ اور بڑی جامع اور بڑی بہترین دعا ہے، اس دعا کو تلاوت کرنا چاہیے، اور اس دعا کا آگے یاد دہانی کے لیے اس کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے۔ اور اگر بورڈ پر لکھ دیا جاتا ہے کہ سال کے ابتدا کے اوپر اس دعا کی تلاوت کرنا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ اپنے کسی عزیز کو اور اپنے کسی رشتہ دار کو اور اپنے واٹس ایپ گروپ کے اندر اس کا تذکرہ کرنا کہ حضرات صحابہ سال کی ابتدا میں اس دعا کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو میرے بھائی اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بڑی جامع اور بڑی پیاری دعا ہے، اللہم ادخلہ بالسلامت والسلام اور والامن والایمان، اے اللہ یہ سال ہمارا امن والا بنا دیجئے۔ امن ہمارے جسم کے لحاظ سے امن ہو، ہمارے گھر کے لحاظ سے امن ہو، ہمارے محلے کے لحاظ سے امن ہو، ہمارے شہر کے لحاظ سے امن ہو، ہمارے ملک کے لحاظ سے امن ہو، اور پوری دنیا کے لحاظ سے امن ہو۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ سے یہ دعا ہے تو یہ مخصوص وقت کے لیے یا مخصوص آدمیوں کے لیے نہیں ہے، یہ دعا پوری انسانیت کے لیے دعا ہے کہ اے اللہ اس سال کو امن والا سال بنا دیجئے، والایمان، اور اے اللہ یہ ایمان والا سال ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اے اللہ ہمیں ایمان کی دولت، ایمان میں مضبوطی اور ایمان کے اندر قائم رہنا اور ایمانیات پر عمل کرنا، اے اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دینا۔ کتنی پیاری دعا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ فرمائے وَالرِّضْوَانِ مِّنَ الرَّحْمَانِ، یہ سارے کا سارا رحمان ہم سے راضی ہو جائے۔ صبح ہو تو تب رحمان کی رضا ہو، اور رات ہو تو تب رحمان کی رضا ہو، اور مہینوں کے اندر رحمان کی گرمیوں کا موسم ہو تب رحمان کی رضا ہو، اور سردیوں کا موسم ہو رحمان کی رضا ہو، بارش کا زمانہ ہو تو رحمان کی رضا ہو، اور گرمی شدت والی دھوپ نکلی ہوئی ہو تو رحمان کی رضا ہو۔ اور پھر آخر میں چوتھا حصہ یہ ہے کہ وجوار من الشیطان، اے اللہ شیطان سے بچا لینا اور محفوظ کر لینا۔ وہ کسی اپنے دو کے اندر اور کسی پیج کے اندر ہمیں لے کر اس طرح نہ ہو کہ ہمیں کسی غلطی میں مبتلا کر دے اور ہم کسی گناہ والی حالت کے اندر چلے جائیں، اور جھگڑوں کے اندر، لڑائیوں کے اندر، نفرتوں کے اندر اور دشمنیوں کے اندر اور آپس کے اندر توڑ کے اندر چلے جائیں۔ تو اگر اس وقت یعنی جب چاند نکلا تھا، وہ چاند نکلنے کی تو الگ دعا ہے، یہ سال کا پہلا دن ہے، آپ اس کو یعنی آپ موبائل میں کسی نہ کسی دوست نے واٹس ایپ میں بھیجی ہوئی ہوگی، اس کو دعا کو یاد کر لو، اور اٹھتے بیٹھتے ہوئے کم از کم آج کے دن ہی
وگرنہ کل بھی اور رات بھی اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن آج ہی کم از کم اس کا کئی دفعہ تذکرہ کر دو۔ اللہم ادخلہ بالسلامتی والسلام اور والایمان والامن والایمان ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ عربی الفاظ جو حضرات صحابہ سے منقول ہیں ان کے اندر خاص نورانیت ہے۔ اگر آپ الفاظ وہ یاد نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ اپنی زبان کے اندر بھی ان کا ترجمہ اور اپنی زبان کے اندر بھی اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ کیا کہ اے اللہ یہ ہمارا سال جو ہے اس کو سلامتی والا اور سلام والا بنانا، اے اللہ ہمارے اس سال کو امن والا اور ایمان والا بنانا، اے اللہ یہ پورا سال ہم تیری رضا والے اور خوشنودگی والے کام کریں، یہ سال اپنی رضا کا ذریعہ بنا لینا۔ اے اللہ یہ پورا سال ہم شیطان سے محفوظ رہیں اور شیطان سے حفاظت کا سال بنا دینا۔ چار چیزوں کو اللہ رب العزت کی ذات سے اس دعا کے اندر، یہ سال کی جو ابتدائی دعا ہے، اس دعا کے اندر اللہ رب العزت کی ذات سے مانگا گیا ہے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا کہ اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی جو دین اور اسلام کی بات اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے اس کو یہ کہہ کر کہ اس میں حرج کیا ہے اور اس بات کو اختیار کرو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جو بات اللہ سے اور اس کے رسول سے ثابت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اس بات کو لو اور اس پر عمل کرو۔ تو یہ آیت مبارکہ جو گزشتہ جمعے بھی تلاوت ہوئی، اس کے اندر جہاں پر اللہ کے اور اس کے رسول سے چلنے کے اندر آگے بڑھنا اس کی اجازت نہیں ہے، جہاں ادب و احترام کے اندر اللہ کا نبی بات کرنے کی اجازت نہ دے اور بات کرنا مناسب نہیں ہے، اللہ کے نبی کے چلتے ہوئے اللہ کے نبی سے آگے بڑھنا اس کی اجازت نہیں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کو چھوڑ کر اپنے ذہن سے کسی بات کا اختراع کرنا اور اس کو بنانا اور اس پر چلنا، یہ دین اور اسلام اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ نئے سال کے اندر نئے سال کی آپ دعا کی تلاوت کریں اور اس کا تذکرہ لوگوں کے سامنے اس لحاظ سے کہ اگر کوئی بھولا ہوا ہے اس کو یاد ہو جائے، اور کسی نے تلاوت نہیں کی ہے تو اس کی تلاوت کر لے، یہ اجر کی اور ثواب کی اور یہ اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں دعا کرتا ہوں اپنے اللہ تعالیٰ سے اس پورے سال کو ہمارے لیے سلامتی والا اور اسلام والا، امن والا اور ایمان والا، رضا والا اور شیطان سے بچاؤ والا بنائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما۔